اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی میں شکر کی عادت ڈالو۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں، وہ رات کو جب دیر سے گھر جاتے تھے سفر وغیرہ سے، تو دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، تو اپنی چارپائی پر بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد یوں کہتے اللہم لک الحمد ولک الشکرک، اللہم لک الحمد ولک الشکرک، اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے۔ تو جب انہوں نے دوسروں کے سامنے بیان کیا تو پوچھا حضرت کس پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کہ بھائی میں گھر گیا تو ماشاءاللہ پوری فیملی سوئی ہوئی ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی بیمار نہیں۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جو ابھی دوڑتے ہوں گے دوا خانے میں، کتنے گھرانے ایسے ہوں گے جو کسی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اس لیے ان سارے نعمت کو دیکھ کر میں کہتا ہوں اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ اب ہدایت کی نعمت ملے گی کس کو؟ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور کلمہ نہیں پڑھا تو آپ علیہ السلام کو بوجھ پڑا، آپ غمگین ہو گئے، میرا چچا بغیر کلمہ کے چلا گیا۔ لیکن یاد رکھنا ابو جہل بھی بغیر کلمے کے مرا، ابو لہب بھی بغیر کلمے کے مرا، اور ابو طالب بھی بغیر کلمے کے دنیا سے گئے۔ آپ اندازہ کرنا، خواجہ ابو طالب کا نام آتا ہے تو دل میں یہ ہوتا ہے کیا اچھا ہوتا کلمہ پڑھ لیتے۔ ابو جہل کا نام آتا ہے تو غصہ آتا ہے، ابو لہب کا نام آتا ہے تو غصہ آتا ہے، حالانکہ تینوں بغیر ایمان کے گئے۔ یہ فرق کا ہے کہ ان دونوں نے آپ علیہ السلام کو ستایا ہے، اور ابو طالب نے اگرچہ کفر کی حالت میں آپ کا ساتھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں خالی کفر کی حالت میں ساتھ دینے سے دل میں یہ ہے کہ کاش کہ ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، تو اگر وہ کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور وہ کلمے والی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ ہمیں کیا دے گا؟ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے، اور دشمنی اسی وجہ سے ہے۔ ابو لہب ہمیشہ آپ علیہ السلام کی مخالفت ہی کرتا تھا، ہر وقت۔ چچا ہے، سگا چچا ہے، حالانکہ جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو عبداللہ اور ابو لہب دونوں بھائی تھے، تو اس نے سنا میرے بھائی عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، اتنا خوش ہو گیا کہ اپنی باندی آزاد کر دی، اتنی محبت کا اظہار کیا، اتنی محبت کا اظہار کیا۔ لیکن بعد میں ایسی دشمنی کی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو دین سمجھانے جاتے تھے تو وہ آگے آگے کہتا تھا اس کی بات مت ماننا، اس کا دماغ ٹھیک صحیح نہیں ہے، اور ڈھیلے مارتا تھا۔ لیکن یاد رکھنا اللہ کی دین کی مخالفت کبھی مت کرنا، نہ سمجھ میں آوے اللہ سے سمجھ مانگنا۔ ابو لہب چودھری تھا، اور ابو لہب کو لہب اس لیے کہ لہب کے معنی انگارہ، بہت خوبصورت تھا، اور اس کے طائف میں بڑے بڑے انگور کے باغات تھے، مالدار تھا۔ لیکن مخالفت کی آپ علیہ السلام کی تو اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ کیا پکڑ آئی؟ کہ اس کے بدن میں پھوڑے پیدا ہو گئے، اور ان پھوڑوں میں بدبو پیدا ہوئی، تو اس کے بیٹوں نے اس کو گھر سے پھینک دیا باہر، اور اسی حال میں اس کی موت آئی۔ چودھری ہے، موت آئی۔ اب ان کے لوگوں نے مکہ میں مرا، وہ موت آئی، قبر کھودی اور قبر میں اس کو رکھا تو قبر نے اچھال کر پھینک دیا، پھر رکھا، پھر اچھال کر پھینک دیا، پھر رکھا، پھر اچھال کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے پوری زندگی ضد میں آ کر، باوجود یہ کہ تو سمجھتا تھا کہ سچ بات ہے میرے پیارے نبی کی مخالفت کی ہے، تو اس قابل نہیں کہ تیرا جنازہ مکہ کے سرزمین میں دفن کیا جائے۔ بہت ڈرنے کی ضرورت ہے، بہت ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا کریں اس کو؟ تو جیسے مرے ہوئے جانور کو لوگ لکڑی کے ذریعے سے دھکیل دھکیل کر لے جاتے ہیں، ایسے اس کو بھی لے گئے، دو پہاڑوں کے بیچ میں ڈالا اور اوپر سے پتھر ڈال کر لوگ چلے آئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ہاں، کسی دین کے کام کی مخالفت نہیں کرنے کی۔
اللہ سے اس کی توفیق مانگنے کی. تو سب سے بڑی نعمت ہدایت. ہدایت اللہ کس کو دے گا؟ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف آئے گا فقیر بن کر، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے. اور جو ہدایت کی محنت کرے گا، دو چیزیں، محنت اور دعا، محنت اور دعا، اس کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے. اب ہدایت ہے کیا چیز؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ علماء نے لکھا ہے الہدایت نور، ہدایت ایک نور ہے. یقذفہ اللہ فی قلب امرئ من شاء، اللہ اپنے جس بندے کے بارے میں اور جس بندی کے بارے میں چاہتا ہے اس کے دل کے دروازوں کو کھول کر اندر میں ہدایت کا نور داخل کر دیتا ہے. اب ہدایت کا نور آیا تو کیا ہوگا؟ یبیض بہ بین الحق والباطل. اب ہدایت کے نور میں اس کو نظر آئے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یمیز بہ بین الخیر والشر، ہدایت کے نور کے ذریعے سے خیر اور شر دونوں میں تمیز ہوگی. یمیز بہ بین الحسنۃ والسیئہ، نیکی اور بدی میں تمیز کرے گا، اب پورا نظر آ جائے گا اس کو، یہ ہدایت کا نور ہے. اس لیے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، ہدایت مانگنی چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے، اللہم انی اسألک الہدی، کہ اللہ تو مجھے ہدایت دے دے. لیکن ایک دعا قرآن میں اور بھی ہیں، اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں دو دعائیں ضرور مانگنی چاہیے. کتنی؟ ایک دعا حدیث میں ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یہ اللہ حق بات سمجھا دے اور اس کے پیچھے مجھے چلا دے. وارنا الباطل باطلا، اور باطل مجھے سمجھا دے اور تو مجھ سے بچا دے. یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے. دوسری دعا قرآن کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمیں ہدایت ملنے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. معلوم ہوا ہدایت کے بعد بھی گمراہی آ سکتی ہے. اس لیے ہدایت کوئی اپنی جاگیر نہیں ہے، ہدایت اللہ کی ایک نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے قرآن نے ایمان والوں کی صفت بتائی ہے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تعریف ہے تیری، تو نے ہم کو ہدایت دی ہے. اگر تو ہدایت نہ دیتا تو ہمیں ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی. یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے روزے رکھنے کی توفیق دی ہے، یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے تراویح پڑھنے کی توفیق دی ہے، یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے دعا میں رونے کی توفیق دی ہے، یہی ہدایت ہے کہ اللہ نے سر جھکانے کی توفیق دی ہے. یہ ہدایت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں.